یہاں میرے سامنے جو پرچی آئی ہے، کچھ سوال بھیجے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ موبائل فون میں تصویر بنانا جائز ہے کہ نہیں۔ آج کل چونکہ ڈیجیٹل دور ہے، ذرائع ابلاغ وہ سارے کے سارے سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکے ہیں، تو اس کے اندر تصاویر بھی بنائی جاتی ہیں، ویڈیوز بھی بنائی جاتی ہیں، بڑے اچھے اچھے کیمرے اس کے اندر آ چکے ہیں۔ تو شرعاً ان کا حکم کیا ہے؟ اس میں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ احادیث مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جاندار کی تصویر لینے سے بنانے سے منع فرمایا، بلکہ یہاں تک حدیث مبارکہ آتی ہے کہ لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، کہ جس گھر کے اندر تصویر ہو یا کسی نے کتا پال رکھا ہو شوقیہ طور پر، تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو تصویر دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے جاندار کی تصویر اور ایک ہے غیر جاندار کی تصویر۔ جاندار وہ ہوتا ہے جس میں روح ہوتی ہے، جیسے انسان ہے یا اور اللہ تعالیٰ کی جاندار مخلوق ہے۔ تو غیر جاندار چیز کی تصویر بنانا لینا یہ شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں کوئی کراہت یا منع نہیں ہے۔ آپ درخت کی تصویر لیتے ہیں، کسی نہر ندی کی تصویر لیتے ہیں، یا اور کسی ایسی چیز کی تصویر لیتے ہیں، بلڈنگ کی، عمارت کی، کہ جس کے اندر روح نہیں ہوتی، یعنی وہ جان نہیں رکھتی، تو اس کی تصویر لینے میں کوئی ممانعت نہیں۔ مسئلہ جاندار کی تصویر کا ہے، تو اگر آپ جاندار کی تصویر کسی پینٹنگ کی صورت میں بناتے ہیں یا موبائل سے ڈیجیٹل کیمرے سے کھینچ کر اسے ہارڈ کاپی کی صورت میں اس کا پرنٹ آؤٹ نکالتے ہیں، تو یہ شرعاً ناجائز ہے اور حرام، کیونکہ یہ اسی تصویر کے حکم کے اندر آئے گا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا۔ جہاں تک بات ہے ڈیجیٹل کیمرے سے تصویر بنانا یا ایسی ویڈیوز اپلوڈ کرنا، تو اس کے اندر علماء کرام کی مختلف آراء ہیں۔ بہت سارے علماء اس جدت کی بنا پر کہ اس وقت چونکہ دنیا کے اندر ذرائع ابلاغ کا دار و مدار ہی انہی چیزوں پر ہے، تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں شرعاً استعمال میں جائز ہوں ان کی تصویر اور ویڈیو بنانا بھی جائز ہے، اور جن چیزوں کا استعمال شرعاً ناجائز ہے تو ان کی ویڈیو یا تصویر بنانا بھی ناجائز ہے۔ اب اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی مجبوری ہے یا ہمیں کوئی ضرورت شدیدہ ہے یا دوسروں تک ہم اپنی چیز پہنچانا چاہتے ہیں اپنی ویڈیوز کے ذریعہ سے اور ان کے پہنچانے کی ضرورت بھی ہے، تو اس وقت ان کا استعمال شرعاً جائز بھی ہوگا اور حرام نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ ٹریول کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو پاسپورٹ کے لیے تصویر کھنچانی لازم ہے، آپ اپنا آئی ڈی کارڈ بنواتے ہیں تو اس کے لیے تصویر کا کھنچانا لازمی ہے۔ تو یہ ہماری مجبوریاں ہیں کہ وہاں پر ہمیں اپنی تصویر بنوانا یہ لازمی اور ضروری ہے، وگرنہ ہم اپنے کام کاج نہیں کر سکیں، تو یہ بھی شرعاً جائز ہوگا۔ ہمارے نوٹ کے اوپر تصویر بنی ہوتی ہے، نوٹ ہماری جیب کے اندر ہوتا ہے، اور اس کے بغیر ہماری زندگی کا گزران مشکل ہے، کہ یہ بھی ہمارے لیے مجبوری ہے، تو وہ بھی جائز کے اندر آئے گا۔ پھر اسی طریقہ سے اس وقت کفر کا اور باطل کا سارا زور جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہے، تو سوشل میڈیا کو اپنے اچھے کاموں کے لیے استعمال کرنا کہ دوسروں تک دین کی تبلیغ پہنچے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو، اور پھر ہماری جو گھروں کے اندر خواتین ہیں ان تک دین کے مسائل پہنچیں، تو ایسی چیزیں کہ جن کا استعمال ویسے جائز ہے، تو اگر ہم ویڈیوز کے ذریعے یا سوشل میڈیا کے ذریعے یا ڈیجیٹل کیمروں کے ذریعے کریں گے تو اسے بھی علماء نے مباح اور جائز کہا ہے۔ باقی رہی ناجائز چیزیں کہ جیسے ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، کہ جو صرف ٹائم پاس اور وقت گزاری کے لیے ہم دیکھتے ہیں، جن کا کوئی مطلوب اور مقصود نہیں ہے، تو ایسی اشیاء کا پھر
ویڈیو کے اندر بنانا یا دیکھنا یا ان کی تصاویر بنانا یہ بھی شرعاً جائز اور مباح نہیں. دوسرا سوال یہ ہے کہ مسجد میں کھجور یا پلاسٹک سے بنی ٹوپی پہننا کیسا ہے؟ یا الحمدللہ ہماری مسجد میں تو ایسا نہیں ہے، کپڑے کی ٹوپیاں ہیں اور یہی ہونے چاہیے. اگر آپ عام مساجد کے اندر جائیں تو وہاں پلاسٹک کی بنی یا کھجور کی بنی ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں. تو مسئلے کی جہاں تک بات ہے، ایسی ٹوپیاں پہننے سے نماز ہو جائے گی لیکن یہ مکروہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. وہ کیوں؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نے کسی شادی میں جانا ہے، کسی فنکشن کو اٹینڈ کرنا ہے، کسی بڑی محفل کے اندر آپ نے جانا ہے جہاں ایلیٹ کلاس کے لوگ آئیں گے، اور وہاں آپ یہ پلاسٹک کی ٹوپی پہن کے جائیں، کھجور کی ٹوپی پہن کے جائیں، تو کیا آپ جانا پسند کریں گے؟ آپ کہیں کہ میں تو وہاں یہ پہن کے جانا پسند نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ کا گھر، اس کی بارگاہ کے اندر جب آپ حاضر ہوتے ہیں تو اس سے بڑی مبارک، محترم اور مقدس جگہ اور کون سی؟ تو یہاں پر ہم وہ لباس پہن کے کیوں آنا پسند کرتے ہیں کہ جس کو پہن کے ہم کسی بھی مہذب معاشرے یا مہذب محفل کے اندر نہیں جا سکتے. تو اس لیے اللہ کے گھر میں بھی آنے کے لیے وہ لباس منتخب کریں کہ جس کو پہن کے کہیں پہ بھی جانا آپ کے لیے شرم و حیا کا باعث نہ ہو. تو ایسی ٹوپیاں اول تو رکھنی نہیں چاہیے. اگر کسی نے رکھ دی ہیں تو انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. آپ گھر سے ٹوپی پہن کے آئیں یا اپنی جیب میں رکھ کے آئیں، مسجد میں آ کے پہن لیں. کہ اللہ کے گھر کے اندر آنے کا جو لباس ہے وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ جو ہے. آپ نے عمامہ بھی باندھا ہے، ٹوپی بھی پہنی ہے، یعنی ننگے سر آپ سے نماز پڑھنا ثابت نہیں ہے. اگرچہ ننگے سر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن کسی بھی کام کو کرتے ہوئے اگر آپ پورے طریقے سے کریں گے تو وہ یہ ہے کہ آپ کا سر ڈھکا ہونا چاہیے نماز کے لیے، چاہے عمامے کی صورت میں ہو، ٹوپی کی صورت میں ہو. اور ٹوپی وہ ہو جو آپ کسی بھی مہذب محفل میں پہن کے جائیں تو آپ کو جانے سے کوئی شرم و حیا نہ آئے. اور یہ ایسی ٹوپیاں ہیں کھجور سے بنی یا پلاسٹک سے بنی کہ جو عموماً آپ باہر کی محفلوں میں پہن کے نہیں جا سکتے. تو مسجد کے اندر آ کر انہیں پہننا یہ بھی شرعاً مکروہ ہے، لہٰذا اس سے اجتناب کرنا